خدا کی عزت کی قسم اس میں ڈوب کر دیکھیں، اس میں جھانک کر دیکھیں، اس میں گم ہو کر دیکھیں، وہ کچھ ملتا ہے جو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ جسے یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا، تو پھر ہر کوئی اگر کوئی اس کی قربتیں بھی پالے، اس کی قربت میں کئی سال بھی اس کے بیت جائیں، تو وہ اس حقیقت کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ پہچانے تب بھی کہتا ہے کہ تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے۔ اور جو کچھ جان لیتا ہے، جتنا جانتا ہے، اس جاننے میں اس کی یہی آواز ہوتی ہے، تیرے ورگا نہ دوجا کوئی۔ اس لیے کہ رب کائنات کے محبوب کے محبوب صحابہ، کیا حضرت ابوبکر ہیں، کیا حضرت عمر ہیں، کیا حضرت مولا علی شیر خدا، اور کیا حضرت عثمان غنی ہے، وہ جو صبح شام مصطفیٰ کی قربت میں تھے، مصطفیٰ کی صحبت میں تھے، حضور کی صحبت میں تھے، وہ جو ہم وقت جمال مصطفی تکتے تھے، جمال مصطفی تکتے تھے۔ انہیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اگر مصطفیٰ رب کا حبیب اپنے بال کٹوائے تو وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، مصطفیٰ لعاب دہن گرائے وہ جسموں پر مر لیتے ہیں، مصطفیٰ چل رہے ہوں تو انہیں پوچھ نہیں کرتے ہیں۔ ارے انہیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کر دیا؟ نہ قرآن نے حکم دیا، کیا ہے نا، پورے قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے۔ رب نے آیت اتاری ہو کہ میرا حبیب چلے تو پشت نہیں کرنی ہے، میرا حبیب تھوک لعاب دہن پھینکے تو جسم پر لگا لینا ہے، بال کٹوائے تو نیچے نہیں گرنے دینا ہے۔ ارے یہ بات انہیں کس نے سمجھائی؟ وہ جان کے دیکھ کر کہ یہ حبیب جو ہے محمد مصطفیٰ، یہ جو وجود ہے یہ وہ وجود ہے جس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات پر ان کے نیامات سے وہ جانتے تھے تیرے ورگا نہ دوجا کوئی۔ اس لیے مصطفیٰ آمد مصطفیٰ، یہ حقیقت ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہے اس جیسا؟ کوئی نہیں ہے۔ چونکہ یہ پنجابی میں کلام ہے تو پھر مل کے کہیں گے نا، تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے۔ جنہوں نے دیکھا زندگیاں بسر ہو گئی مصطفیٰ کی قربت میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی میدان جنگ میں، ساری زندگیاں حضور کے ساتھ گزاری۔ اور جنہوں نے ظاہری نہیں دیکھا تھا، کیا ہے ظاہری نہیں دیکھا تھا، مگر اس حقیقت سے شناسائی کر لی تھی، عاشق تھا شناسائی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کرن میں میرا ایک غلام رہتا ہے، کرن میں میرا ایک غلام رہتا ہے، علی عمر جانا میرا سلام کہنا، میری امت کے لیے دعا کروانا، اور فرمایا کہ میری امت کے فلاں قبیلے کے اتنے بکریوں کے بال نہیں ہیں جتنا صرف میرے اویس کی دعا سے میری امت کے افراد کی بخشش ہو گئی۔
وہ جنہوں نے ظاہراً نہیں دیکھا مگر باطن کی نگاہ سے تک لیا، باطن منسلک ہو گیا۔ باطن کیا ہے؟ منسلک ہو گیا، یہ ظاہری حجاب ہٹ گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں ہو گیا۔ جب حضرت ویسے کرنی اس عاشق کے پاس گئے، اس حقیقت کا پیغام لے کر، اس حقیقت کا پیغام لے کر جو ساری عالم خلق کی حقیقت تھی، جب اس کا پیغام لے کر گئے، باتیں ہوتی رہی۔ آخر میں اس عاشق نے پوچھا اس حقیقت کے بارے میں، کبھی اس حقیقت کو بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس حقیقت کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو ساری زندگی اس حقیقت کے ساتھ رہے ہیں۔ ہائے کہاں رہے؟ اس کے ساتھ رہے ہیں، اس حقیقت کے ساتھ رہے، چلتے رہے، پھرتے رہے، کھاتے رہے، بیٹھتے رہے، سوتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، ہم تو ساتھ رہے ہیں۔ تم حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہو، کبھی ان سے ملے ہو؟ تو اس نے کہا، اس عاشق نے کہا، ہائے اس عاشق نے کہا، خدا کی عزت کی قسم، اس خالق کی قسم جس نے اتنی حسین مخلوق کہ سارے جگ نالوں ود کے تو سونا ہے، سارے جگ نالوں ود کے تو سونا ہے، اس کی کبریائی کی قسم، اس حسن مطلق کی قسم جس نے یہ حسین تراشا ہے، جس نے یہ حسین وجود بنایا ہے، مجھے اس نے مطلق کی قسم، تم جس حقیقت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی بات کرتے ہو، مجھے اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، تم نے تو جو کچھ دیکھا وہ تو اس کا سایہ تھا، وہ تو اس کا سایہ تھا، تمہیں نہیں خبر اس حقیقت کی، تمہیں خبر نہیں اس حقیقت کی، وہ حقیقت کیا ہے، کیسی ہے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، چپ کر میرا علی میٹھا جان نہیں بولنا۔ وہ حقیقت ایسی ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی ہے، یہ حقیقت ہے، وہ حقیقت جس کا ذکر یہ عاشق لوگ کرتے ہیں، کہ وہ شاک کرتے ہیں، شناخواہ کرتے ہیں کہ تیرے ورگا نہ دوجا کوئی، تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا، یہ حقیقت ہے۔ کون ہے؟ یہ ساری مخلوقات ہے اس رب کے سوا۔ ارے تصور کریں، بڑے اولوالعزم پیغمبر اور رسول بھی ہوئے، سارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہوئے، ہر پیغمبر کا سایہ تھا، پیغمبر کا سایہ تھا، مگر اس ساری نظام خلق میں ایک وجود محمدی تھا جس کا سایہ نہ تھا، اس لیے اس نے فرما دیا تھا، بتا دیا تھا عاشقوں کو، کیونکہ اس کو خبر تھی یہ بات عاشق ہی مانیں گے، کیا تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، جیو جیو، یہ تیرے ورگا نہ کوئی دوجا ہونا، واہ کیا یہ پیغام اس نے دے دیا، حضرت آمینہ کی گود پہ یہ پیغام دے دیا، عالم انسانیت کو بتا دیا، عالم خلق کو بتا دیا، عالم علم، عالم دل، عالم باطنیات کو بتا دیا، عالم اصل کو بتا دیا، عالم روحانیت کو بتا دیا، عالم ملکوت میں منادی کروا دی، عالم جبروت میں ڈرجہ بتا دیا، عالم لاہوت میں یہ خبر آیا کرتی، عالم ہاہوت میں یہ پیغام دے دیا، اے میری خلقت، اے میری خلقت، تم جان لو
خاطر میں نے اپنے آپ کا اظہار کیا، جس کی خاطر آدم سے کہا تھا لولا ما خلقتک، آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا اگر اس ہستی کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ اس نے اعلان کروا دیا، اے جمیعان میں خلق جمع ہو جاؤ، آج میرا حسن حقیقت کا جو ہے وہ بے حیا ہونے کو ہے، آج سارے پردے ہٹنے کو ہے، آج وہ حسن بے نقاب ہونے کو ہے، اور وہ حسن جو ہر عالم کو چمکاتا رہا، جو ہر عالم کو اپنا جلوہ عطا کرتا رہا، جو ہر عالم کو اس کے عالم ہونے کا احساس عطا کرتا رہا، ہر عالم کو اس عالم کی حیات عطا کرتا رہا، آج وہ حسن جو کئی پردوں کے اندر تھا جمع ہو جاؤ، اے سارے عالم خلق جمع ہو جاؤ، تمہیں انتظار تھا وہ حسن کب پہ آیا ہوگا، کب پردہ ہٹایا جائے گا، اعلان ہوا، جمع ہو جاؤ، دیکھو باری تعالیٰ کہاں دیکھے، اس نے فرمایا وادی مکہ کی طرف دیکھو، وادی مکہ میں ایک گھر ہے جو گھر عبداللہ کا ہے، اس میں ایک بی بی آمینہ ہے، دیکھو آمینہ کی گود کو میں نے اپنا سارا حسن محمد بنا کے آمینہ کی گود میں اتار دیا، محمد بنا کے آمینہ کی گود میں اتار دیا ہے، اور دیکھو اس حسن کی طرف جس کی طرف میں خود کہہ رہا ہوں، او دے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے۔ محبوب بنائے تو میں نے بڑے، مگر تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، بنائے تو بڑے، آدم کو بھی بنایا، موسیٰ کو بھی بنایا، عیسیٰ کو بھی بنایا، مگر محبوب بات یہ ہے کہ تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے۔ اس لیے اس نے کہا جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہونا ہے، تو پھر میری بارگاہ میں مقبول بھی وہی ہوگا جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا، جو اس کے ساتھ پیوستہ ہو جائے گا، جو اس کے ساتھ اپنی نسبت کو عیاں کر لے گا، اپنی نسبت کو یگانگت کے ساتھ مستحکم کر لے گا۔ اور یہی پیغام عالم انسانیت کے اندر پوری دنیا میں تحریک منہاج القرآن اور حضور سید شیخ الاسلام پہنچا رہے کہ اس حقیقت کے ساتھ جڑ جاؤ جس جیسا کوئی نہیں ہے، خدا کی عزت قسم یہ بارگاہ مصطفیٰ سے خیرات آ رہی ہے اور پیغام آ رہا ہے، اگر تمہارا دل، تمہاری روح، تمہاری توجہ، تمہارا استحلاق اگر بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہو گیا، تم جڑ گئے، تو جیسے تم انہیں پکارتے ہو، اے حسن مطلق کے محبوب تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے، تو جب تم بھی جس کے زمانے میں ہو، زمانے گزرتے چلے جائیں گے، اگر حبیب سے جڑ گئے تو پھر تمہارے جیسا بھی دوسرا نہیں ہوگا، تم بھی اپنے دور کے نایاب ہوگے، تم بھی اپنے زمانے کے ایسے نایاب ہوگے کہ ہر کوئی کہے گا اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ پیغام حضور سید شیخ الاسلام دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا، محبت کا، ادب کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، کہ ہم اس حقیقت کے ساتھ جڑ جائیں جو کل عالم انسانیت کی حقیقت ہے۔ اور یہی پیغام عاشقوں کی زبان میں کوٹ میٹھن شریف سے آ رہی ہے، یہ آواز آ رہی ہے کہ محمد محمد کریں گے گزر کے، تبھی بات بنے گی۔ اگر زندگی ایسے جم گئی، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، مسجد میں، بازار میں،
اگر یہ کیفیت ہو گئی کہ محمد محمد کریں گے گزر گئے، پھر پردہ ہٹ جائے گا. پھر کیا ہے پردہ؟ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. بس یہ جوت جگاؤ اپنی زندگی کے لیے، کامیابی کے لیے، منزل کے لیے، مقصد کے لیے، مدعا کے لیے. کیا؟ محمد محمد. آنکھیں بند کر کے چلے جائیں وادی بقا میں، حضرت آمنہ کی گود کا تصور کریں. جو ہر نبی رسول کو انتظار تھا کہ وہ محمد محمد کرتے کرتے ان کی زندگیاں گزر گئی اور اپنی امتوں کو پیغام دیتے دیتے گزر گئی کہ محمد آنے والے. کیا پیغام ہے؟ محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، عہد نال احمد ملیں دے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی. اس حلیمہ کو بھی خبر ہو گئی، حلیمہ کو یہ پتا چل گیا کیا؟ تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے، تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا. اس لیے وہ راہ روحانی پر آ گئی، کمزور تھی. پھر پڑھیں ذرا، محمد محمد کریں دے گزر گئی، عہد نال احمد ملیں دے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاسی دا کر کے تصور. کریں تصور، چلے جائیں وادی بقا میں، چلے جائیں حضرت حلیمہ کے گھر چلے جائیں، بنو سعد میں چلے جائیں، اپنے تخیل لے کر، اپنے تفکر لے کر، اپنی سوچ لے کر، اپنے دل کے جذبات لے کر، اپنی الفت کے ہار لے کر چلے جائیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے آنے کی طرف. وہ کیسے آ رہی ہے، کیسے جا رہی ہے؟ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی. تصور کریں حضرت حلیمہ سعدیہ کا، وہ کیسے اس کمزور اونٹنی پر آئیں اور اس کی آواز تھی، یہ جان گئی تھی، پہچان گئی تھی، مان گئی تھی. کیا؟ تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے، تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے. وہ اٹھا لیا اس محمد کو، اس محبوب کو اٹھا لیا، اٹھا کر اپنی اونٹنی پر سوار کیا. بس سوار کرنے کی دیر تھی کہ جو کمزور تھی وہ شاذور ہو گئی اور وہ جان گئی ہاں یہ محمد. پکار اٹھی، تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے. لے کر کعبہ کی طرف گئی. جو بچہ عرب میں پیدا ہوتا اس کو بتوں کے سامنے لے جاتے. جب حلیمہ سعدیہ محمد کو لے کر گئی تو بت دیکھتے ہی محمد کے قدموں پر نچھاور ہو گئے. اپنے شوہر حارث سے کہتی ہیں، حارث یہ کیا ہے؟ وہ بھی پکار اٹھے، تم یہ کہہ رہی ہو، میں بھی دیکھتا ہوں. پھر دونوں پکار اٹھے، کیا؟ تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے. ایک نظر حضرت حلیمہ کی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے، دوسری نظر حضرت حارث کی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے اور دونوں مل کر پکارتے ہیں، مصطفیٰ کو تک کر کہتے ہیں تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے.
پھر حلیمہ سعدیہ حضور کو لے گئی کہ حجر اسود کا بوسہ دلوا دے. حارث ساتھ ہیں کہ شاید اب حجر اسود کو بوسہ دے. لب کیے محمد مصطفیٰ کے آقا علیہ السلام کے اس حقیقت کے حجر اسود کے سامنے کہ اب لب مصطفیٰ حجر اسود کو چومے. دیکھتی ہیں کہ حجر اسود کعبہ کی دیوار کو پھاڑ کر باہر نکلا اور پڑھ کر مصطفیٰ کے لبوں کو چوم محمد تیرے ورگا نہ دوجا کوئی. ہر کوئی حجر اسود کو چومتا تھا. قربان جاؤں اے وجود محمدی، اے حقیقت محمدی، قربان جائیں حجر اسود تجھے چومتا ہے. حجر اسود تجھے چومتا ہے اور مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا. یہ بات منہاج القرآن کی خیرات ہے جو دے رہا. حضور شیخ الاسلام کے جوڑوں سے آ رہی ہے. حجر اسود جنت سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے. بڑے انبیاء اور رسولوں نے اسے چوما. بڑے انبیاء اور رسولوں نے چوما. ہر کسی نے حجر اسود کو چوما. کیا ہے؟ ہر کسی نے حجر اسود کو چوما. اور حجر اسود نے کسی کو نہ چوما. وہ حجر اسود بھی اضطراب و التحاب کی کربٹیں لے رہا تھا. جنت میں تھا تب بھی بےتاب تھا. وہ جنت میں تھا کہتا تھا بھائی تعالیٰ مجھے تیری جنت سے کیا غرض، مجھے تیری جنت نہیں چاہیے. حجر اسود کیا چاہیے؟ باری تعالیٰ مجھے زمین پر بھیج دے، مجھے مولود مصطفیٰ کے شہر میں بھیج دے. جب تیرا محبوب پیدا ہوگا. پتھر بڑے بڑے ہیں. پتھر کیا ہے؟ بڑے بڑے ہیں. ارے ہر کوئی پتھروں کو چومتا ہے اور حجر اسود لب مصطفیٰ کو چومتا ہے. ہر پیغمبر رسول بھی حجر اسود کو چومتا ہے مگر حجر اسود لب مصطفیٰ کو چومتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے تیرے ورگا نہ دوجا کوئی، تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے. وہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس محبوب کو لے کر اپنے گاؤں پر جاتی. راستے میں وہ دائیاں کرتی ہیں. وہ حلیمہ تو بڑی کمزور تھی، تجھے کس نے شادور کر دیا؟ تیرے اندر کون سی قوت آ گئی؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، وہ لے آئی ہوں. کون سا؟ وہ جس جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے اس کو دیکھ کر کہتی ہوں محبوب. یہ پوچھتی ہیں کیسے آگے آ گئی؟ میں نے یہ کہتی ہوں تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے. وہ پوچھتی ہیں آگے کیسے بڑھ گئی؟ یہ کمزور تھی شاہزور کیسے ہو گئی؟ تیرے تھنوں میں دودھ کیسے آ گیا؟ تیری بکریوں کے تھنوں میں دودھ کیسے آ گیا؟ ہر کوئی بات پوچھتا ہے. بتاؤ حلیمہ، ہر کوئی حلیمہ کی بات پوچھتا ہے اور حلیمہ محمد کی بات کرتی ہے تیرے ورگا نہ دوجا کوئی. اس لیے مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی. میں تو جھک رہا تھا نماز میں تیرے نقش پا کی تلاش میں. بس یہ جو کہ تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا. دوستو یہ پیغام محبت کا، عشق کا، معرفت کا. بس زندگی کا اوڑھنا بچھا لو، پہننا بچھا لو، سفر حضر بنا لو. ایک ہی بات کہ تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا. وما علینا